محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نصیحت میں غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، کیونکہ اس میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم صفحہ نمبر 94۔ آغاز سے قبل نظر ڈالیے آج کی سرخیوں پر۔ ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجوانی کا اہتمام، جملہ 117 شکایتیں موصول، عوامی مسائل کو جلد حل کرنے جاری کیے گئے احکامات۔ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی ایکٹ پر سماعت 15 مئی تک ملتوی، سی جے آئی اس معاملے کی کرے گی سماعت۔ دستور بچاؤ وقف بچاؤ کے زیر عنوان بروز چہارشنبہ 7 مئی خواتین کے لیے جلد سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پیر کو منعقدہ پرجوانی پروگرام میں 117 شکایت موصول، درخواستوں کو زیر التوا رکھے بغیر فوری حل کرنے ایڈیشنل کلکٹرز نے عہدیداران کو دیا حکم۔ انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمیونٹی میٹنگ ہال میں پیر کو منعقدہ پرجوانی پروگرام کے دوران 117 شکایت موصول، ضلع کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے شکایت کنندگان ایڈیشنل کلکٹرز کے ساتھ ساتھ زیڈ پی سی او سایہ گوڑ اور نظام آباد انچارج آر ڈی او سرونتی کو درخواستیں پیش کی۔ اس دوران ایڈیشنل کلکٹرز نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ وقتاً فوقتاً درخواستوں کو زیر التوا رکھے بغیر مسائل کو فوری حل کریں۔ اس پروگرام میں مختلف محکمے کے افسران نے شرکت کی۔ راتوں میں دکانوں کو کھلا رکھنے، اوقات میں اضافے کے لیے جناب بلالہ کی پولیس کمشنر سے فون پر بات، گاڑیوں کی تنخی کے دوران پولیس کے غیر انسانی رویے پر مجلس نظام آباد قائدین کی پولیس کمشنر سے نمائندگی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر جناب احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلع تنظیمی امور مجلس نے پولیس کمشنر نظام آباد سائی چیتنیا سے فون پر بات کرتے ہوئے نظام آباد شہر میں کاروباری علاقوں کو کھلا رکھنے کے اوقات میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کو سہولت پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس کمشنر سے تفصیلی بات کرتے ہوئے امن و ضبط کی برقراری اور عوام کو ہر ممکنہ تعاون فراہم کرنے، راتوں میں دکانوں کو بند کرنے کے احکامات میں تبدیلی کے ذریعے اوقات میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مقامی اور بیرونی علاقوں کی عوام کو سہولت ہو۔ علاوہ ازیں جناب بلالہ نے مجلس نظام آباد کے قائدین کو پولیس کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی ہدایت دی۔ آج صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل، صدر ضلع مجلس محمد فیاض الدین، معتمر ٹاؤن مجلس محمد شہباز احمد، سابق کارپوریٹرز عبدالسلیم، عبدالعلی باغبان، سید رفیع الدین کے علاوہ شیخ خلیل احمد، عمر فاروق نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور بتایا کہ نظام آباد شہر میں رات 10:30 بجے دکانوں کو بند کرنے کے احکامات پر کاروباری طبقہ اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ موسم گرما کے پیش نظر دن کے اوقات میں جہاں خریداری میں کمی واقع ہوئی ہے، وہیں راتوں میں جلد دکانوں کو بند کرانے سے مسائل کا سامنا ہے۔
علاوہ ازیں دوسرے مقامات سے آنے والی عوام کو بھی دشواری پیش آ رہی۔ مجلسی قائدین نے مزید بتایا کہ نظام آباد شہر میں گاڑیوں کی تنخی کے دوران پولیس عملے کی بدسلوکی اور چھان بین کے بغیر گاڑیوں کو ضبط کرنے کے واقعات سے عوام پریشان، بالخصوص راتوں میں شادی بیاہ سفر سے واپس ہونے والی عوام، خواتین، بچوں کو رات کے وقت آٹو رکشے سے اتار گاڑیوں کی تلاشی اور ضبطی عمل میں لائی جائے۔ ٹو ٹاؤن پولیس اسٹیشن حدود کے نصیر چوراستے پر چند یوم قبل ایسا واقعہ پیش آیا جہاں رات 1 بجے سفر سے واپس لوٹنے والی خواتین اور بچوں کو آٹو رکشے سے سرراہ اتار کر گاڑی کو ضبط کر لیا گیا۔ مجلس نظام آباد کے قائدین نے پولیس کمشنر سے کہا کہ امن و امان کی فضا کی برقراری کے لیے سنجیدہ اقدامات روب عمل لائے جائے۔ وہیں پولیس ملازمین کی عوام سے بدسلوکی بھی قابل افسوس ہے۔ انہوں نے لینڈ گریبرز کے خلاف کارروائی کرنے اور قبضے جات غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ پولیس ضلع میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے سنجیدہ ہے اور راؤڈیزم کو آہنی پنجے سے کچلنے کے لیے کارروائی انجام دے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو تحفظ اور پرامن ماحول کی فراہمی پولیس کا مقصد ہے۔ انہوں نے مجلس قائدین کو تیقن دیا کہ ہر ممکنہ طور پر مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کی جائے گی۔ بعد ازاں صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل نے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند یوم سے رات 10:30 بجے دکانوں کو بند کرانے سے عوام کو نقصان ہو رہا۔ اس خصوص میں جناب احمد بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلع تنظیمی امور مجلس نے پولیس کمشنر سے فون پر بات کی اور مقامی یونٹ کو پولیس کمشنر سے ملاقات کرنے اور مقامی مسائل پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ دکانوں کو مزید 1 گھنٹے تک کھلا رکھنے کی اجازت دینے نمائندگی کی گئی، جبکہ پولیس کی جانب سے راتوں میں گاڑیوں کی تنخی کے دوران عوام کو ہراساں کرنے کے واقعات پر بھی توجہ دلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے سلب علاقوں میں امن و ضبط کی برقراری کے لیے مزید 1 پولیس اسٹیشن قائم کرنے کی بھی نمائندگی کی گئی اور کہا کہ راتوں میں عوام تقاریب یا طبی مسائل کے لیے باہر نکلتے ہیں، تاہم بعض اوقات ضرورت مند افراد کو بھی پولیس کی جانب سے بنا تحقیق ہراساں کرنے کی شکایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلا ضرورت نوجوان نسل راتوں میں باہر نہ نکلے، بالخصوص ٹرپل سواری، تیز رفتاری سے حادثات پیش آنے اور جانوں کے اتلاف کی روک تھام کے لیے والدین کو بچوں کو پابند کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل بدقسمتی سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے پر والدین کو صدمہ ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے پر کسی کیس کے درج ہونے پر مستقبل تاریخ ہوگا۔ آج ہم سی پی صاحب سے ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے کی وجہ یہ کہ گزشتہ کئی دنوں سے نظام آباد میں جو مارکیٹ جو بند 10:30 بجے بند ہو رہا تھا، اس سلسلے میں ضلع کے انچارج جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب سے بھی بات کی اور بلالہ صاحب نے کہا کہ میں بات کیا ہوں، سی پی صاحب سے جا کے آپ ملیے اور یہاں کے لوکل جیسا گراؤنڈ لیول پہ جو حالات ہیں وہ بتائیے۔ تو ہم سی پی صاحب کو پورا کمپلیٹ بتائیں کہ یہاں پر جو نظام آباد میں رات میں جو مارکیٹ جلدی بند ہو رہی ہے اس کے کئی ایک نقصانات بھی ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ تھی کہ یہ جو مارکیٹ جو بند کیا جا رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے 1 گھنٹہ اور زیادہ کرتے ہوئے لوگوں کو راحت پہنچائیے، اور سی پی صاحب نے ہمیں تیقن دیا کہ بہت جلد سے جلد یہ کام ہم ایک میٹنگ لے کے ٹائم بڑھائیں گے بلکہ ہمیں تیقن دیا۔ اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری تھا کہ سی پی صاحب کو ہم اس کا ویڈیو بھی بتائیں۔ خصوصاً ٹو ٹاؤن ایریے میں رات میں کچھ دن پہلے رات میں 2 خواتین کو آٹو میں سے اتار کے پولیس والے آٹو ٹاؤن میں لے لیے اور عورتوں کو بے سہارا وہاں پر چھوڑ دیے۔ رات میں 1 بجے کے ٹائم کے واقعہ ہے۔ تو سی پی صاحب بہت ہی پریشر میں آتے ہوئے یہ اس کو سخت ایکشن لیں گے بول کے وہ جو بھی ہے، تو پولیس بھی اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، کیونکہ رات میں 1 بجے کوئی خواتین کو آٹو میں سے چھوڑ کے آٹو میں سے اتار کے آٹو کو اپنے حراست میں لے لیے اور خواتین کو بے سہارا وہاں پر چھوڑ دیے۔ اس کا بھی سی پی صاحب نوٹ لیے، ہم اس کے اوپر بھی انکوائری کرتے ہوئے اس کا جو بھی ہے اس کے پیچھے اس کی کارروائی کریں گے بلکہ ہم تیقن کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پہ ہم نے بات کی، خصوصاً جو سلم ایریاز ہے، مائنورٹی سلم ایریاز، وہاں پر کیسا لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا سی پی صاحب بغور سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو گراؤنڈ لیول کے حالات ہے، اور وہاں پر ایک ٹاؤن جو 6 ٹاؤن یا 7th ٹاؤن بنانے کے لیے جو لینڈ کے تعلق سے بھی بات اس سے پہلے بھی کی تھی،
اس تعلق سے بھی ذکر ہوا. ہم امید کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے خصوصاً سی پی صاحب سے کہ لا اینڈ آرڈر کو بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اور آگے بھی اس کو سلسلے کو جاری رکھیں وہ ہمیں یقین ہے اور امید بھی کرتے ہیں. MIM یونٹ آپ کے درمیان کبھی بھی رہی ہے, کبھی بھی ایسا کچھ ایسا غیر قانونی واقعہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ یقیناً ہمارے اپنے ادبیوں سے کنسلٹ میں آئیے. یقیناً آپ کے بیچ میں ہم رہتے ہوئے اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کریں. ان کے والدین کو میری آپ کے ذریعے میسیج ہے یہ ویڈیو کے ذریعے کہ وہ اپنے اولاد کو یہ عمر ایسی ہے ان کو کنٹرول میں کیجیے, کیونکہ ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں ٹربل رائڈنگ رانگ سائڈ ٹربل رائڈنگ فاسٹ گاڑی چلا رہے تو یہ اچھا نہیں ہے, نوجوانوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ نوجوان آگے اپنے والدین کا سہارا بننے والے ہیں. ناگہانی ایسا کچھ حالات آتے ہیں, ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ بوجھ والدین کے اوپر رہتا ہے. اور خصوصاً کچھ ایسے ویسے کیس میں آپ چھوٹا بھی کیس ہو, چھوٹے کیس میں بھی آپ کو اگر کیس میں آ جاتے ہیں تو آخر آپ کا اپنا فیوچر ہے, فیوچر خراب نہ کریں نوجوان, کیونکہ پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے. پاسپورٹ کی انکوائری میں آپ کو کافی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈیز سرکل کے زیر اہتمام اقلیتی امیدواروں کو سول سروس کی مفت کوچنگ 1 مئی 2025 سے آن لائن درخواستوں کا حصول. 5 جون کو اسکریننگ ٹیسٹ میرٹ کی بنیاد پر داخلے. ضلع اقلیتی بہبود عہدیدار کرشنا وینی کی اطلاع کے باوجود تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈیز سرکل حیدرآباد جو محکمہ اقلیتی بہبود کے کنٹرول میں کام کرتا ہے, اقلیتی طلبہ کے لیے تعلیمی سال 2025-26 کے دوران UPSC CSAT 2026 مفت کوچنگ کے لیے ڈگری مکمل کرنے والے اقلیتی طلبہ جن کے لیے تحفظات کا فائدہ 33.33% نشستیں برائے خاتون امیدوار 5% برائے جسمانی طور پر معذور طلبہ اختیار کیا جائے گا. تمام اقلیتی امیدوار جو تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈی سرکل حیدرآباد میں پہلی مرتبہ داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کو اسکریننگ ٹیسٹ میں شرکت کرنا ہوگا اور داخلہ امتیاز میرٹ کی بنیاد پر ہوگا. والدین سرپرست کی سالانہ آمدنی 5 لاکھ سالانہ سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے. آن لائن درخواستیں ویب سائٹ اہل اقلیتی طبقات مسلم, کرسچن, جین, سکھ, بدھسٹ اور فارسی سے خواہش کی جاتی ہے کہ دیے گئے ویب سائٹ پر اپنی درخواستیں بتاریخ 24 مئی 2025 سے قبل داخل کریں. اسکریننگ ٹیسٹ بتاریخ 5 جون 2025 جمعرات بوقت 10:30 بجے تک 12:30 بجے تک تلنگانہ مائنورٹیز ریزیڈینشیل اسکول بوائز ناگرم نظام آباد میں منعقد کیا جائے گا. خواہش مند امیدوار تمام ایام کا فون نمبر 04023236112 پر معلومات کے لیے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. بھو-بھارتی ریونیو کانفرنسوں سے کسان فائدہ اٹھائے. حکومت زمینی مسائل کو حل کرنے اور کسانوں کو ان کی زمینوں پر مکمل حق دلانے کے لیے بھو-بھارتی ایکٹ نافذ کرے. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے مینڈورا منڈل کے چکریال اور کوٹی چرلا گاؤں میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب کیا. بھو-بھارتی پائلٹ پروجیکٹ ریونیو کانفرنسوں کے ایک حصے کے طور پر ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے نظام آباد ضلع کے مینڈورا منڈل کے چکریال اور کوٹی چرلا گاؤں میں منعقدہ کانفرنسوں میں شرکت کی, کسانوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل دریافت کی. انہوں نے بھو-بھارتی ایکٹ کے بارے میں بیداری پیدا کی اور کسانوں کے شکوک و شبہات کو دور کیا. کلکٹر نے کہا کہ حکومت زمینی مسائل کو حل کرنے اور کسانوں کو ان کی زمینوں پر مکمل حق دلانے کے لیے بھو-بھارتی ایکٹ نافذ کر رہے. انہوں نے یاد دلایا کہ تمام منڈلوں میں نئے قانون کے بارے میں بیداری پیدا کی گئی اور کہا کہ حکومتی احکامات کے مطابق مینڈورا منڈل کا انتخاب پائلٹ بنیادوں پر کیا گیا اور ریونیو میٹنگیں گاؤں وار منعقد کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر ریونیو کانفرنس میں درخواستیں جمع کرانے کا موقع نہیں ملا وہ بعد میں درخواست دے سکتے ہیں اور عہدیدار دستیاب ہوں گے اور درخواستیں وصول کریں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دھرنی پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتا ہے. حکومت کی جانب سے تجویز کردہ پروفارما میں چھپی ہوئی درخواستیں ریونیو کانفرنسوں میں حوالے کی جائیں. کلکٹر نے فیلڈ انسپیکشن اور تحقیقات کے لیے آنے والی ریونیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے کو کہا. زمینی مسائل کو حل کرنے اور زمینی تنازعات کے بغیر گاؤں کو گاؤں بنانے کی تجویز دی. کلکٹر نے کہا کہ مینڈورا منڈل کے تمام دیہاتوں کے کسانوں اور عوام کو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لاگو ہونے والی ریونیو کانفرنسوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس موقع پر کلکٹر نے کسانوں کے شناختی کارڈ سہولیات اور ہیلپ ڈیسک اور جنرل ڈیسک پر موجود عملے کے رجسٹریشن کے عمل کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو کئی تجاویز دی.
اور کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ درخواستیں جمع کرانے آنے والوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہیلپ ڈیسک کے عملے کو ہدایت دی کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں زمین سے متعلق مسائل درپیش ہیں، تاکہ وہ مقررہ پروفارمے میں مناسب طریقے سے درخواست دے سکیں۔ اس کانفرنس میں آرمور آرڈیو راجا گوڑ، تحصیلدار سنتوش ریڈی، ریونیو افسران اور عملے نے شرکت کی۔ مدرسہ عمیر بن عدی کا نرمل شہر میں آغاز۔ مدرسہ عمیر بن عدی اپنی طرز کا منفرد دینی ادارہ اور مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کا نام نابینا صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھا گیا۔ اس کے ناظم و بانی حضرت مولانا مفتی دامت برکاتہم جو نابینا ہے، اس کے محتمم بھی نابینا ہے اور نابینا طلبہ ہی یہاں پر حافظ قرآن بن رہے۔ شاید یہ تلنگانہ کا ایک واحد منفرد مدرسہ ہے جو نابینا بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اس منفرد مدرسے کی مالی امداد کے لیے آگے آنے کی خواہش ظاہر کی۔ نائب امیر امارت ملت اسلامی حافظ لئی خان کا بیان۔ حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب کی خصوصی دعوت پر حافظ لئی خان نے کی مدرسے کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور دی مبارکباد۔ شہر نرمل میں ایک منفرد قسم کا ادارے کا آغاز ہوا ہے۔ مدرسے کا نام ہے مدرسہ عمیر بن عدی، جو کہ ایک صحابی ہے، وہ نابینا تھے، اور اس مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب کی دعوت پر ہم آئے ہیں یہاں پر۔ وہ بھی نابینا ہیں اور جو طلبہ ہیں یہاں پر پڑھنے والے ہیں وہ بھی نابینا ہیں طلبہ۔ تو نابیناؤں کے لیے دینی مدرسے کا قیام یہ شاید ہمارے پورے تلنگانہ کا یہ پہلا ادارہ ہوگا کہ جس میں پڑھنے والے بھی نابینا ہیں، پڑھانے والے بھی نابینا ہیں۔ تو ہم اس ضلع کے اور اطراف کے اضلاع کے لوگوں سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ کے پاس جو طلبہ، جو بچے نابینا ہیں اور وہ تعلیم سے دور ہے، تو آپ ان کو اس ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ادارے سے جوڑ سکتے ہیں۔ اور جو جیسا کہ حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ جو متوفل طبقہ ہے، مالدار احباب ہے، وہ بھی اس ادارے کی جانب خصوصی توجہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ معذورین کے لیے یہ پہلا ادارہ ہے جس میں علم دین سے آراستہ کیا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ادارے کو جس طریقے سے آغاز ہوا ہے اسی طریقے سے اس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال کرے، اور جتنے احباب یہاں پر شریک ہوئے ہیں بھیمگل سے ہمارے عظمت صاحب اور ان کے پورے وہاں کے علماء یا مقامی علماء، سب کو ہم آج حضرت مولانا نعمان صاحب کی جانب سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سب کی جانب سے حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ آج اس کا بیڑا اٹھائے ہیں کہ جس طرح وہ نابینا رہ کر حافظ عالم مفتی بنے ہیں، اور نابینا لوگوں کو وہ انشاءاللہ بچوں کو جو ہے ان کو خالی ضائع ہونے نہیں دیں گے، ان کو بھی حافظ عالم اور مفتی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک اس کو بے حد قبول فرمائے۔ یہاں لیتے ایک وقفہ۔ ختنہ سنٹر، جی ہاں، نظام آباد میں ماہر ختنہ و ہجامہ ڈاکٹر حکیم محمد نعیم کے زیر نگرانی میں ختنہ رنگ میتھڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ کے فوری بعد خون کا نکلنا مکمل بند ہو جاتا ہے۔ ختنہ کے بعد تکلیف اور انفیکشن کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ختنہ کے فوری بعد بچہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ ختنہ کسی بھی موسم میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ختنہ پٹی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ بغیر پٹی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ ختنہ بغیر پٹی اسپرے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ختنہ ہمیشہ ماہر جا یا اسپیشلسٹ کے ذریعے ہی کروائیں۔ ختنہ آپ کے مکان پر بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ہجامہ سنٹر بھی دستیاب ہے۔ 70% سے زائد بیماریاں اعضاء کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبدالرحمن، روبرو محبوب سبانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319999
70। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ के ज़ेरे उन्वान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बांसवाड़ा के मीना गार्डन में खवातीन के लिए 7 मई बरोज चारशंबा सुबह 10 बजे एहतजाजी जलसा मुनक्किद होने जा रहा। इस जलसे में शिरकत की जिम्मेदारान ने की अपील। दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ के ज़ेरे उन्वान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मीना गार्डन बांसवाड़ा में खवातीन के लिए एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। बरोज चारशंबा 7 मई सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये जलसा जारी रहेगा और इस जलसे में मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन खवातीन अहबाब मुखातिब फरमाएंगे। इस सिलसिले में बांसवाड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ शाख के जिम्मेदारों ने तमाम अहबाब से बिलखुसूस खवातीन से दरख्वास्त की है कि चारशंबे के रोज अपनी अपने माँ बहनों को मीना गार्डन बांसवाड़ा 10 बजे तक रवाना करते हुए इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाए। इस मौके पर बांसवाड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिम्मेदार इम्तियाज अहमद, मुफ्ती उमर बिन ईसा, हाफिज अब्दुल वहाब दीगर भी मौजूद थे। शहर बांसवाड़े के अंदर खवातीन का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है जो मई की 7 तारीख यानी 7 मई बरोज़ चारशंबा मीना गार्डन फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये जलसा रखा गया है। हमारी ख़वातीन को वक्फ कानून के बारे में तफसीली जायज़ा लिया जाएगा कि वक्फ आखिर चीज़ क्या है और वक्फ की मिल्कियतें क्या हैं और इसका जानना हमारी ख़वातीन के लिए ज़रूरी क्यों है। ये वक्फ आखिर बात क्या है। वक्फ के मामलात में सारे हिंदुस्तान के अंदर जा बजा एहतजाज हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मोहतरमा जलीसा सुल्ताना यासीन साहिबा जो मुकर्रिर हैं और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, रुकन हैं, उनका भी इसमें खिताब होगा। उस तहरीक में आप लोग भी शामिल होकर इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में कामयाब करने के लिए सुबह 10 बजे जो है ना मीना गार्डन के लिए हमारी एक ही फिक्र होना चाहिए। चारशंबे के दिन सुबह उठते कि हमें जलसे में जाना है, हमें मीना गार्डन जाना है, हमारी बहनों को भेजना है और इस इजलास को ताकि हिंदुस्तान की हुकूमत को, सेंटर की हुकूमत को ये बता देना है कि हम इस एहतजाज में किस तरह से हिस्सा लिए हैं और हम वक्फ कानून को मानने वाले नहीं है, इस कानून के हम मुखालिफ है। इसी तरह से हर महल्ले के चौराहे पर इस कमेटी की जानिब से वक्फ बोर्ड की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कमेटी की जानिब से ऑटोओं का नज़म किया गया है। हर महल्ले के अंदर ऑटो रहेगा आपको मीना गार्डन लाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट पर समाअत 15 मई तक मुलतवी। अब नई सीजेआई इस मामले की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर समाअत जारिया माह की 15 तारीख तक मुलतवी कर दी है। आज समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि उन्हें मरकज की जानिब से दाखिल करदा 1300 सफ़ात पर मुश्तमिल हल्फनामे के मुताले के लिए वक्त दरकार है। इस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट केस की समाअत 15 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि वो आने वाले सीजेआई को इस मामले से आगाह करने के लिए कुछ वक्त देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट केस को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया। अब 15 मई को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की समाअत करेंगे। अदालत उस्मा ने 17 अप्रैल को एक हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया था कि अगली समाअत पर सिर्फ 5 दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा और किसी भी नई दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया था। मरकज ने 17 अप्रैल को अदालत उज़्मा को यकीन दिलाया था कि वो ना तो वक्फ अमला को डी नोटिफाई करेगा बाशमूल यूजर के जरिए वक्फ और ना ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में कोई तकर्री होगी। क्रिकेट मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन वल मसाजिद के नौमुंतखब कमेटी के अराकीन की हल्फ बर्दारी तकरीब जामा मस्जिद में अमल में आई। इस मौके पर नौमुंतखबा कायदीन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए दी मुबारकबाद। क्रिकेट मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन वल मसाजिद के नौमुंतखब कमेटी के अराकीन की हल्फ बर्दारी जामा मस्जिद में अमल में आई। वाज़ेह रहे कि मरकजी कमेटी क्रिकेट के 2 साला मियाद के लिए 2 मई को इंतखाबात मुनाकिद किए गए। मुस्लिम कमेटी हॉल में सुबह 7 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रायदही अमल में आए।
بعد ازاں رائے شماری کی گئی اور نتائج کا اعلان کیا گیا۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی صدر کے عہدے کے لیے 885 ووٹ ڈالے گئے، جس کے من جملہ عظیم پاشا نے 402 ووٹ حاصل کرتے ہوئے جیت حاصل کی تھی۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی کے انتخابات میں دیگر امیدواروں میں عبدالرشید کو 343 ووٹ اور شیخ شریف کو 118 ووٹ حاصل ہوئے تھے، جبکہ نوٹا 3 اور 19 ووٹ مسترد ہو گئے۔ کرکٹ مرکزی کمیٹی نائب صدر کے عہدے کے لیے 885 ووٹ ڈالے گی، جس میں محمد آصف نے 462 ووٹ حاصل کی اور نائب صدر کے لیے منتخب ہوئے۔ دیگر امیدواروں میں شیخ نظام الدین 384، محمد ضمیر عزیز کو 20 ووٹ حاصل ہوئے، نوٹا 4 اور 15 ووٹ مسترد ہوئے۔ معتمد کے عہدے کے لیے منشی میر عنایت علی کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا تھا۔ جامع مسجد کرکٹ میں مولانا مقیم صاحب نے کامیاب امیدواروں کو اسنادات حوالے کیے اور حلف دلایا۔ نو منتخبہ کمیٹی اراکین نے کرکٹ کی عوام سے اظہار تشکر کیا اور قوم و ملت کے لیے اپنی بہترین خدمات انجام دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر سابقہ وائس چیئرمین شیخ عبدالغفار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ 2 مئی 2025 کو کرکٹ مرکزی کمیٹی تنظیم المسلمین والمساجد کی الیکشن کیا گیا ہے۔ اس الیکشن میں میرا نام عبدالعظیم صدر کے لیے منتخب کیا گیا اور نائب صدر کے لیے عبدالآصف اور معتمد کے لیے میر منشی عنایت علی یونانمس کیے گئے ہیں، اور آج جو ہے نا حلف لیے گئے ہیں۔ اسی دوران کرکٹ کے نوجوانوں اور کرکٹ کے مسلمانوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے بھی دن میں پوسٹ پہ رہوں گا انشاءاللہ اس دن پوری عوام سے گزارش ہے کہ اس دن پورے ٹائم ہوئے تک میرے لیے ساتھ دے اور میں ان کے لیے ساتھ رہوں گا۔ جس ٹائم پہ بھی جس وقت پہ بھی ضرورت پڑیں گے اس وقت میرے کو کال کریں گے، جو بھی بات بولیں گے انشاءاللہ پورا کام کرنے کے لیے వాదా करता हूं इंशाअल्लाह। ఈ రోజు 5వ మే 2025 నాడు మేము కొత్త మసీద్ కమిటీలో ఎన్నికైన తర్వాత అందరికీ మా తరపున పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ బాధ్యత స్వీకరించినందుకు మా వద్ద అన్ని ఏ ఏర్పాట్లు అవసరం ఉంటాయో ప్రతి ప్రజలకు మనం సేవ చేస్తాం అని చెప్పేసి మాకు ఇచ్చిన సమయంలో మేము దైవ మసీదులకు సంబంధించిన అన్ని సేవలకు మేము అయిన కాడికి ప్రయత్నిస్తాం। అందరికీ ధన్యవాదాలు మాకు ఎన్నుకున్న కొరకు। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। اختتام سے قبل نظر ڈالیں آج کی سرخیوں پر۔ ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجوانی کا اہتمام، جملہ 117 شکایتیں موصول، عوامی مسائل کو جلد حل کرنے جاری کیے گئے احکامات۔ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی ایکٹ پر سماعت 15 مئی تک ملتوی، سی جے آئی اس معاملے کی کرے گی سماعت۔ دستور بچاؤ وقف بچاؤ کے زیر عنوان بروز چہارشنبہ 7 مئی خواتین کے لیے جلد سے عام مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی۔ اب تو اجازت، اللہ حافظ۔